اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم کی رحمت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رسول اللہ کا دنیا، کائنات، جنت اور دوزخ کی سیر کرنا، مشاہدہ کرنا۔ میرا مالک یہ چاہتا تھا کہ اپنے بندے کو وہ علم عطا کر دے جس کا تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے ہے۔ بعد قیامت کیا ہوگا، حساب کتاب کے دن کے بعد کیا ہوگا، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جو ظاہری اعتبار سے آپ نے دنیا میں گزارا، اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، مختلف انبیاء کے زمانے میں کیا ہوا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا ہوتا رہا۔ تو اللہ کریم نے یہ سارے علوم اپنے محبوب رسول نبی کو عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ میں ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا، اور جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور قد چھوٹا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا، بہت زور آور اور بد اخلاق تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اب یہاں پہ موقع آیا ہے تو ہم جیسے پہلے مختلف آسمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انبیاء اور رسولوں سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان کی زندگی کے احوال جانے، ان کے متعلق سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آج ہم صالح علیہ السلام کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت صالح کا نام صالح بن عبید ہے۔ آپ قوم سمود سے ہیں۔ یہ قوم عاد کے بعد کی قوم ہے۔ عمومی طور پہ قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر اکٹھا کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ ایک ہی قوم ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ اور صالح علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، سام کا بیٹا ارم، اور ارم کی اولاد میں صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے۔ اور یہ ان کا علاقہ تھا حجر۔ یہ حجاز جسے ہم سعودی عربیہ کا پارٹ ہے، اور تبوک یہ بھی سعودی عربیہ کا پارٹ ہے، تو اس کے درمیان جگہ تھی حجر۔ اسی جگہ کو مدائن بھی کہتے ہیں، مدائن صالح بھی کہتے ہیں، صالح علیہ السلام کے ریفرنس سے۔ قوم سمود یہاں آباد تھی، اور قوم سمود کی ایک ڈفرینٹ سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑی لمبی عمر پاتے تھے۔ تو جب وہ گھر بناتے تھے تو ان کی زندگی میں ہی گھر گر جایا کرتے تھے۔ ایک تو آج کل کا کانکریٹ اور سٹیل نہیں تھا جس سے گھر بنتے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ چلتے ہیں، صدیوں چلتے ہیں۔ اس زمانے میں مٹی اور گارے سے گھر بنایا کرتے تھے، تو وہ اتنا لمبی ان کی لائف نہیں تھی۔ ہوتا کیا تھا، وہ گھر بناتے تھے اور وہ گھر ان کی زندگی میں گر جاتے تھے، تو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر گھر بنانا شروع کر دیے۔ یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا غار ہوتی ہے نیچرلی، کیو ہے، آپ جاتے ہیں اور آپ کو ایک لمبا ہال، ایک لمبی لائن یا دائیں بائیں مڑتی لائنیں۔ افغانستان میں بڑی کمپلیکس سی غاریں بھی ہیں، اندر آپ جائیں تو غاریں اس طرح ہیں کہ ان کی ڈفرینٹ برانچز اینڈ ٹرنکس ہیں، تو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ یہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے جیسے ہم آپ بناتے ہیں، جس میں مختلف کمرے ہوا کرتے تھے اور سہولتیں تھیں، تو بڑے مضبوط گھر تھے۔ پہاڑ کے اندر گھر بنتا تھا تو وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب الٹ ہونا شروع ہو گیا، اب گھر موجود ہے اور لوگ جیسے آج بھی ہو رہے ہیں کہ ایک گھر بنایا جاتا ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کا زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، جتنا وقت اللہ نے مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو لوگ واپس اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، گھر وہیں موجود رہتے ہیں۔ اگر آپ انگلینڈ جائیں، فرانس جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا گھر بظاہر آپ کو بڑا اچھا اور اپ ڈیٹڈ لگے گا۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھر 1930 میں بنا تھا، 1940 میں بنا تھا، 1925 میں بنا تھا۔ تو جو گھر 1925 میں بنا تھا، 100 سال تو اس سے بھی گزر چکے ہیں نا۔
سو بے شمار گھر آپ کو اندرون شہر، اگر آپ لاہور میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسے گھر مل جائیں گے۔ سو پرانی جو حویلیاں یا گھروں کی شہروں کی فصیلیں ہوا کرتی تھی وہ اتنی ہی پرانی ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں۔ تو قوم سمود اب وہاں پہ پہاڑوں کے درمیان رہنے لگے، اور قوم سمود بت پرست تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام ان کو یہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جن بتوں کو تم خدا سمجھتے ہو، نہ یہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ جو بت تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو خود تخلیق کے محتاج ہے۔ لیکن قوم سمود صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی رہی اور اپنی ضد اپنے عقائد پر قائم رہی، اور وہی آرگومنٹ تھا جو ہم آج بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پرکھوں کی روایت ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ تو وہ اپنے دین اور عقیدہ کو اپنے پرکھوں، بڑوں، بزرگوں تک ہی محدود رکھتے تھے، عقل استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے۔ وہ صالح علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، تم جادو زدہ ہو۔ وہ بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتے تھے تم جھوٹے ہو، بلکہ وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ تم ہم میں سے ہماری طرح کے انسان ہو، عام آدمی ہو، تم پتہ نہیں نبوت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ لوگ انہیں اپنے جیسے عام لوگ سمجھتے رہے۔ یہ بات دل سے نکال دیں، ذہن سے نکال دیں، بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی رسول ہمارے جیسے نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہوا ہے، وہ ان پہ اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ ان کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے، اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہوا ہے، اللہ ان تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، ان پر فرشتے وحی لے کر آتے ہیں۔ کیا ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ سو یہ پلیز اسے میں کسی عقیدے اور مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں بالکل میرٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ہم جیسے، ہم سے بہت ورا، بڑے عزت والے، بڑے علم والے، بڑے مقام والے، اللہ کے محبوب بندے، کوئی انسان کتنی ہی عبادت کر لے، کوئی انسان کتنا ہی علم حاصل کر لے، کوئی انسان کتنی ہی نیکیاں کر لے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا عہدہ، نبوت کا مقام، نبوت اللہ اپنے نبیوں کو اپنی مرضی سے عطا کرتا رہا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آپ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، نبیوں کے سردار کو، امام الانبیاء کو، امام المرسلین کو، سید الانبیاء والمرسلین کو اس کائنات میں بھیج دیا، جس کے بعد اللہ نے یہ اعلان کر دیا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو صالح علیہ السلام کو ان کی قوم یہ کہا کرتی تھی کہ تم تو ہم جیسے آدمی ہو، اب خام خواہ سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ نے معجزہ دکھانے کے لیے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کے سامنے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور چلنے لگی۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت معجزہ دکھایا کہ لوگ اس پر ایمان لے آئے، جبکہ یہ ان کی ڈیمانڈ تھی، یہ معجزہ ان کی ڈیمانڈ تھا۔ سو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے جناب صالح علیہ السلام پر، باقی اسی طرح ان کا انکار کرتے رہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام نے سنایا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے ہے، یہ کنویں سے پانی پیے گی، تو ایک دن پانی یہ پیے گی اور دوسرے دن پانی تم لوگ پینا۔ دوسری بات کہ اس کو چرنے دینا، پھرنے دینا، جہاں سے یہ چارہ کھانا چاہے کھانے دینا، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ اس اونٹنی کے متعلق قرآن کریم میں ناقۃ اللہ کی اونٹنی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کا دودھ پینا۔ یہ لوگ ایسا کرنے لگے۔ ایک دن جب یہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، پانی ختم ہو جاتا تھا، تو اگلے دن پانی آتا تھا جو لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ آبزرو کر کے لوگوں نے جس دن پانی ان کے لیے اویلیبل ہوتا تھا اپنی بالٹیاں، اپنے کنٹینر بھر کے اگلے دن کے لیے سیو کرنا شروع کر دیا۔ انہیں صالح علیہ السلام ان کی قوم کے
ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اچھے نہیں لگتے تھے، اور یہ کبھی بھی اچھے نہیں لگا کرتے اللہ کے نبی رسول ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں، چونکہ وہ اللہ کا حکم سناتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو چیلنج سمجھتے ہیں، بجائے راہ راست پہ آنے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو، جس کو اللہ نے منع کیا تھا تکلیف نہ پہنچانا، ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ 9 لوگ تھے جو اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان جنہوں نے بنایا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں یہ ہمیں بتاتا ہے، اور باقی لوگوں کی تائید بھی انہیں حاصل تھی۔ اونٹنی پانی پی کر نکلی تو ان میں سے ایک شخص نے تیر چلایا اس اونٹنی پہ اور اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا۔ تو دوسرا شخص وہ تھا جس کا نام کدار بن سالف، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ دوزخ میں دیکھا اور فرمایا کہ ایک نیلی آنکھوں والا سرخی مائل شخص، چھوٹے قد کا، بڑا زور آور، بڑا بد اخلاق، بڑا طاقتور تھا، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ تو اس نے پہلے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور پھر اس کے بعد گردن پہ اسی تلوار سے قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، اور اب وہ کہنے بڑے فخر سے کہنے لگے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو لے آؤ جو عذاب لانا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر انہیں بتایا کہ 3 دن تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، سیدھے رستے پر آ جاؤ، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ یہ بات صالح علیہ السلام نے ان کو بدھ کے دن کہی۔ جمعرات کے دن وہ لوگ اٹھے اور چلتے پھرتے رہے سارا دن۔ شام میں صالح علیہ السلام کہتے کہاں گیا تمہارا وہ عذاب؟ جمعے کے دن بھی ایسا ہی ہوا، ہفتے کے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ 3 دن گزر گئے، کسی نے توبہ نہیں کی، کسی نے معافی نہیں مانگی، کسی نے اپنی اصلاح نہیں کی، کوئی صالح علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان نہیں لایا، مزید نہیں لایا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ تو پہلے لا ہی چکے تھے۔ اتوار کی صبح یہ لوگ طنز کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، ٹونٹ کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، بڑے اچھے ڈریس اپ ہو کے بیٹھ گئے اور ٹونٹ کرنے لگے صالح علیہ السلام کو۔ 3 دن پورے ہو گئے، کہاں گیا تمہارا عذاب؟ اللہ نے ایک ہولناک چیخ بھیجی اور زلزلہ آیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، جو گھروں میں تھے وہ گھروں میں مر گئے، جو باہر تھے وہ باہر مر گئے۔ کوئی ایک شخص نہیں بچا جو صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے اس علاقے میں پہنچے تو صحابہ نے ایک کنویں سے پانی لیا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا اور ہنڈیاں بھی پکانی شروع کر دی۔ رسول اللہ کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ جو گوشت ہے وہ گرا دو اور جو آٹا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ یہ اس کنویں سے تم نے پانی لیا ہے جہاں عذاب آیا تھا، تم اس کنویں سے پانی لو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ سو صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لیا اور کھانا بنایا اور پانی پیا۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کے اندر نہ جاؤ، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یعنی اللہ کے عذاب آنے والی جگہ پر جانے سے اس کائنات کے سردار نے، اس کائنات کے رسول نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ سے وہاں پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس رستے سے آیا کرتی تھی پانی پینے اور اس کنویں پہ پانی پی کے اس رستے سے جایا کرتی تھی۔ اب ذرا علم کا اندازہ کریں سرکار ختمی مرتبت کے کہ وہ ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے واقعے کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ کریم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا رسول اللہ ابو رغال کا کیا معاملہ ہے؟ ابو رغال ایک شخص تھا قوم سمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور ایمان نہیں لایا تھا۔ جب یہ عذاب آیا تو وہ حرم میں تھا، مکہ میں تھا۔ جیسے ہی وہ مکہ سے نکل کر اپنی آبادی کی طرف گیا تو وہ بھی مارا گیا۔ اللہ اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، کہیں معجزہ دکھا کر، کہیں عذاب دکھا کر دے کر، سزا دے کر، اور کہیں معجزات اور رحمتیں بھیج کر۔
اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں کے جوار میں رکھے. اللہ کریم ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہوا. جزاک اللہ.